الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکرہ آپ سماعت فرما رہے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینے سے روانگی آپ نے سماعت فرمائی، اور آپ مکے سے روانگی۔ مدینے سے بھی آپ روانہ ہوئے تو بہت سے صحابہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی مشورے دیے کہ آپ اکیلے نہ جائیں، ہمیں ساتھ لے کے جائیں، یا ہم سارے جو ہے بیٹھ کے پروگرام بناتے ہیں، اور اگر پروگرام کوئی بہتر بنتا ہے تو جو ہے وہ ساتھ مل کے چلتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں وہاں جنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ وہاں جو لوگ ہیں ان کے جو خطوط آ رہے ہیں، ان کے جو پیغامات آ رہے ہیں، ان پیغامات کا انہیں جواب دینے جا رہا ہوں، اور انہیں بتانے جا رہا ہوں کہ میں ہر وقت جو ہے دین اسلام کے لیے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے میں حاضر ہوں، اور جو بھی دین اسلام میں رخنہ اندازی کرے گا اس کا میں مقابلہ کروں گا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے نکلے تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ گھوڑے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ آپ دیکھ نہیں رہے ہیں یہ کوفی لا یوفی، کوفے والے جو ہے ان کے اندر وفا نہیں ہے، ان کے اندر محبت نہیں ہے، ان کے اندر اہل بیت کا پیار نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ آپ سے جو ہے بغض رکھتے ہیں، عناد رکھتے ہیں، اور آپ دیکھ چکے ہیں کہ آپ کے باپ کے ساتھ ان کوفیوں نے کیا کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور پھر آپ کے بھائی کا جو دکھ ہے، غم ہے، جو تکلیف ہے، اور جو ان کا ظلم و ستم ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تو آپ کو اکیلے ہم جو ہے نہیں جانے دیں گے۔ تو حضرت یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی یہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے کیا کیا حضرت امام حسین کے لیے، آؤ سنو ذرا، پڑھ کے دیکھو، پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے یہ لوگ جو ہے نا تقریریں کرتے ہیں، اور کہاں بیٹھ کے پڑھتے ہیں اور کیسے پڑھتے ہیں۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کے ساتھ وہاں بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد پھر فیصلہ کیا گیا کہ کیا کیا جائے، آخر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کسی کو بھیجیں، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ آپ جائیں اور واقعات اور باقی ساری چیزوں کو دیکھیں، اگر معاملات وہاں ایسے ہیں کہ سازگار ہیں اور لوگ چاہتے ہیں ہمارا ساتھ دینا اور ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ دین کے اندر جو رخنہ اندازی ہو رہی ہے، اور جو ظالم یزید جو ہے وہ تخت نشین ہو گیا ہے، اس کو وہ نہیں چاہتے، اس کی حکومت کو نہیں چاہتے، اس کی سلطنت کو، اس کی خلافت کو نہیں چاہتے، اگر ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں تو پھر جو ہے ہم یہاں سے روانہ ہو گئے۔ اور مسلم بن عقیل کو ہی کیوں بھیجا؟ یہاں یہ ایک نقطہ ہے، یہ ذرا دل کے کانوں سے سماعت، مسلم بن عقیل کو ہی کیوں بھیجا؟ اور بھی باقی صحابہ کرام تھے، باقی سارے تھے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیونکہ یہ واقعہ ہونا تھا، یہ پہلے ہی طے ہو چکا تھا۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے پہلے سیشن میں بھی اس بات کو جو ہے کیا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرب و بلا کے میدان کے اندر سے گزرے تھے نا، تو کہا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں جو ہے میرے اولاد کے جو ہے میرے امام حسین کے کچاوے رکھے جائیں گے، یہاں ان کے رفقا یہاں خیمے گاڑیں گے، یہاں ان کے فلاں فلاں کا خون گرے گا، فلاں کی لاشا یہاں گرے گا، فلاں کا لاشا یہاں گرے گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کرب و بلا کے میدان کے اندر اتنے روئے کہ زمین تر ہو گئی۔ تو یہ جانتے تھے، لیکن کبھی بھی یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، نہ حضرت علی نے کی ہے کہ یا اللہ اس امتحان سے بچا لے، اس آزمائش سے بچا لے، بلکہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استقامت کی دعا کی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے بیٹے کے استقامت اور صبر کی دعا کی ہے، اے اللہ انہیں صبر عطا فرمانا، استقامت عطا فرمانا، اور ان کے جو رفقائیں ان کو بھی صبر کی دعا کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ طے تھا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
مسلم بن عقیل کو ہی کیوں بھیجا؟ کیونکہ یہ ان کے چاچا زاد بھائی تھے، قریبی تھے، اس لیے بھیجا۔ کسی صحابی کو کیوں نہیں بھیجا، یا کسی صحابی کے بیٹے کو کیوں نہیں بھیجا؟ جو آج کل لوگ یہ کرتے ہیں، یہ بات نہیں ہے کہ صحابیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت امام حسین کے ساتھ نہیں تھے، بالکل ساتھ ہیں۔ آپ پڑھ کے دیکھیں، لوگوں کی جو تعداد ہے ان میں نام پڑھ کے دیکھیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اولاد بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس معرکے میں شامل ہیں، انہوں نے بھی اپنی جانوں کے نذرانے دیے۔ یہ 72 آدمی جو تھے سارے اولاد نبی کی، اولاد علی کی اولاد تو نہیں تھی، صحابہ اکرام علیہ رضوان کی اولاد میں سے بھی بہت سارے لوگ جو ہے اس میں شامل تھے، اور انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دی۔ تو مسلم بن عقیل کو ہی کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ قریبی ہیں، رشتہ دار ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، اور یہ جو پیغام بھیجیں گے، کل کو کوئی لوگ یہ نہ کہیں کہ کوئی صحابی کو بھیج دیتے، تو صحابی کوئی خط تحریر کر کے بھیجتا تو لوگ کہتے دیکھیں نا جی غلط خط تحریر کر کے بھیجا، جس کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پھنسایا گیا اور قتل کروایا گیا۔ یہ صحابہ کی جو ہے نا، جیسے آج لوگ جو ہے صحابہ سے بغض بختے ہیں، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ کہتے ہیں کہ صحابہ کدھر تھے، صحابہ کی اولاد کدھر تھی؟ اس وقت اتنے صحابی جو ہیں وہ موجود تھے مکہ کے اندر بھی اور مدینہ کے اندر بھی، تو انہوں نے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ حضرت امام حسین خود اکیلے آئے، بلکہ راستے میں جب آپ مختلف جگہوں پہ پڑاؤ کرتے تو بہت سے صحابہ وہاں اکٹھے ہو جاتے، بلکہ بہت سارے مسلمان وہاں آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ ملنے کی انہوں نے تمنا کی ہیں، آرزو کی، اور کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جاتے ہیں اس معرکے میں۔ کہا، اور دیکھیں آپ لڑائی کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ 2 شہزادوں کی جنگ ہے، کوئی تھوڑا عقل کے ناخن لیں اور کوئی سوچیں، تھوڑا سا غور کریں، فکر کریں۔ یہ غلط جو بکواسات کرتے ہیں بند کریں۔ یہ آپ مقابلہ کر سکتے ہیں حضرت امام حسین اور یزید کا، وہ تو چلو ٹھیک ہے، وہ یزید تخت کی لالچ میں تھا، اس نے سب کچھ کیا۔ حضرت امام حسن کو بھی اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے اس نے بہت سارے حربے اور ظلم و ستم کا مظاہرہ کیا، ان کی گھر والی کو ان کے خلاف کر کے بہت مرتبہ ظاہریں دی، لیکن اثر نہ ہوا۔ آخرکار بہت قاتل زہر جو ہے نہ دیا، جس کی وجہ سے حضرت امام حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، اور آنتیں جو ہے نا کٹ کٹ کے، نیچے سے اور اوپر سے آنتیں کٹ کٹ کے جو ہے وہ جو ہے پیٹ سے خارج ہونے لگی۔ اتنی تکلیف کے باوجود بھی حضرت امام حسن جانتے تھے کہ زہر دینے والا کون ہے، لیکن اپنے بھائی کے پوچھنے پر بھی انہیں نہ بتایا۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ لینے کے لیے کافی ہے۔ یہ تو امن چاہتے تھے، امن کے خواہاں تھے، یہ تو نہیں چاہتے تھے کہ ہماری وجہ سے خون خرابہ ہو یا اس طرح کا معاملہ ہو۔ اس لیے حضرت حسین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنی اولاد کو بھی ساتھ لے گئے، اپنے بچوں کے بھی 12 لیکن 6 ماہ کا بچہ جو ہے وہ ساتھ ہے، 6 ماہ کا بچہ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ، چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے ساتھ ہیں۔ میں کہتا ہوں کمال ہے، لوگ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے دین پڑھتے ہیں اور کہاں جو ہے نا پڑھ کے سنا دیتے ہیں، اور کیا کیا باتیں کر دیتے ہیں۔ حضرت امام حسین کو یزید کے ساتھ ملا دیتے ہیں بھی، جس طرح یزید لالچی تھا، نعوذ باللہ من ذالک، امام حسین بھی اسی لالچ میں گئے، تخت کی لالچ تھی، خلافت کی لالچ نہیں، آنکھیں کھول کے بات کریں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صاحبزادے، ان کی زندگیاں تو پڑھیں آپ، کہ سب کچھ تو یہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے تھے، کچھ بھی نہیں رکھتے تھے اپنے پاس، کبھی بھی کوئی لالچ نہیں کیا، کبھی بھی کوئی لالچ نہیں کیا۔ لہذا مسلم بن عقیل کو اس لیے بھیجا، نظر غائبانہ جو ہے وہ دیکھ رہی تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ میرے ساتھ ہونے والا کیا ہے، مسلم بن عقیل کے ساتھ بھی کیا ہونے والا ہے، یہ بھی جانتے تھے کہ کیا ہوگا۔ اور مسلم بن عقیل وہاں گئے تو شروع میں تو معاملہ ٹھنڈا تھا، یہ ابن زیاد آیا تو اس نے معاملات بگاڑ دیے، وہ ہٹایا گیا، جو پہلے یہاں کا گورنر تھا اس کو ہٹا دیا گیا، ابن زیاد آیا، اس نے جیسے ہی
جو ہے چارج سنبھالا، اس نے فوراً ہی مسلم بن عقیل کو فوراً کہا کہ پیش کرو، اور بندے بھیج دی اور فوج بھیج دی. اور مسلم بن عقیل کو یہ کوفی جو ہے نا لا یوفی، انہوں نے دغا بازی کی. مسلم بن عقیل رونے لگے تو کہنے لگا کہ اتنا بڑا جگرا رکھنے والا شخص رو کیوں رہا ہے؟ فرمایا رو میں اس لیے نہیں رہا ہوں کہ میری جان چلی جائے گی، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ چکا ہوں کہ وہ ادھر آئیں، معاملات بالکل سازگار ہیں. یہ خط لکھ چکا ہوں، مجھے ان کی جو ہے، اور آپ نے لوگ بلائے اور انہیں نصیحت کی کہ یار میرے جو ہے نا قرض ادا کرنا، میری جو ہے لاش کو دفن کرنا، مجھے پتہ ہے کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا، اور کوئی بندہ بھیج کے جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنے سے روکنا. یہ ساری چیزیں کی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا وہی ہوا. امام حسین، لہٰذا یہ الزام لگانا غلط ہے کہ صحابہ کرام نے کیا کیا امام حسین کے ساتھ، ان کا ساتھ نہیں دیا، گھر میں بیٹھے رہے یا فلاں کرتے رہے، یہ کرتے رہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ سے بھی محبت عطا فرمائے، اور صحابہ کی جو حضرت امام حسین اور آپ کے رفقا سے جو محبت تھی اس کو بھی سمجھنے والا ہمیں عقل عطا فرمائے. آمین بحرمت سیدنا.